اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ انہیں خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ آج کا خطبہ بھی میرا گزشتہ دونوں خطبوں کا تسلسل ہے۔ جماعت احمدیہ میں خلیفہ کے چنائے کے لیے جو مجلس انتخاب بنائی گئی ہے یا بنائی جاتی ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار اس مجلس انتخاب کی حقیقت پر روشنی ڈالے گا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مورخہ 27 دسمبر 1956 کو انتخاب خلافت سے متعلق اپنی تقریر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، خلافت کو ایسی طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو، اور کوئی ایک دو لفنگے اٹھ کر اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا ہے۔ پس اسلامی طریق پر جو کہ میں آگے بیان کروں گا، آئندہ خلافت کے لیے میں یہ قاعدہ منسوخ کرتا ہوں کہ شورا انتخاب کرے، یعنی وہ مجلس شورا کا منتخب کرنا کا جو طریق ہے عالم اسلام میں بہترین، وہ اس کو بھی وہ منسوخ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یا افراد جماعت یاد رکھیں کہ دین اسلام میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے موزوں ترین ادارہ مجلس شورا ہی ہو سکتی ہے، لیکن جناب خلیفہ ثانی صاحب یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں اس طریقہ کو منسوخ کرتا ہوں، مجلس شورا کا جو طریقہ کار ہے، بلکہ میں یہ قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی خلافت کے انتخاب کا وقت آئے تو صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اور ممبر اور طریق جدید کے وکلاء اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے زندہ افراد اور
اب نظر ثانی کرتے وقت میں یہ بات بھی بعض دوستوں کے مشورہ سے ظاہر کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا بھی، جن کو فوراً بعد تحقیقات صدر انجمن احمدیہ کو چاہیے کہ صحابیت کا سرٹیفکیٹ دے دے، اور جامعۃ المبشرین کے پرنسپل اور جامعہ احمدیہ کا پرنسپل اور مفتی سلسلہ احمدیہ اور تمام جماعت ہائے پنجاب اور سندھ کے ضلعوں کے امیر اور مغربی پاکستان اور کراچی کا امیر اور مشرقی پاکستان کا امیر مل کر اس کا انتخاب کریں۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 19 صفحہ 159۔ یہ جناب خلیفہ ثانی صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا تھا 1944 میں کہ میں وہ مسلم موعود ہوں، وہ آئندہ خلافت کے لیے یا خلیفہ کے انتخاب کے لیے یہ جو وہ اپنا مجلس سے انتخاب بنا رہے ہیں، الیکٹرک کالج بنا رہے ہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو بتایا کہ مثلا صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اور ممبران یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ملازم لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی فیملی میں سے مرزا بشیر الدین محمود احمد، تینوں بھائی ان کی فیملی میں سے یا اور ایک دو فیملیاں، ان کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ سارے صدر انجمن کے ناظر اور ممبران یہ سارے ان پر مشتمل ہے۔ تحریک جدید کے وکلاء یہ سارے ملازم لوگ ہیں، خلیفہ صاحب کے نگرانی میں ہوتے ہیں اور خلیفہ صاحب ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے زندہ افراد یعنی تیسرے نمبر پر، وہ تو ظاہر خلیفہ ثانی صاحب یا خاندان کے سارے اپنے رشتہ دار لوگ ہیں، وہ تو ان کی تو رائے کا ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ وہ ان کی رائے انتخاب خلافت کے سلسلے میں کہاں ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اب نظر ثانی کرتے وقت میں یہ بات بھی بعض دوستوں کے مشورہ سے زائد کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیت کا سرٹیفکیٹ دے دے، یعنی لوگوں کی یاد دلانے کے بعد کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کو بھی شامل کر لیں تاکہ قابل اعتراض نہ بن جائے۔ پھر ان کو تھوڑا سا ہوش آیا کہ انہوں نے کیا بھی چلو ٹھیک ہے، یہ بھی مہربانی کر دیتے ہیں احمدیوں پر کہ یہ جو زندہ اصحاب ہوں گے حضور علیہ السلام کے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پھر ان پر بھی لگا دیا کہ ان کو سرٹیفکیٹ لینا ہوگا صدر انجمن احمدیہ سے صحابیت کا، اور پھر سرٹیفکیٹ کس کو دے گی صدر انجمن احمدیہ؟ اس کا پوری طرح تسلی کی جائے گی کہ اس کے خیالات ذہن کس قسم کا ہے، صحابی کا ہے۔ اگر کوئی ایسا آزاد ذہن والا، سچی بات کھری بات کرنے والا اور اپنی رائے کو تقوی کے ساتھ استعمال کرنے والا صحابی ہوگا تو ان کو پھر سرٹیفکیٹ کس نے دینا ہے؟ جامعۃ المبشرین کا پرنسپل بھی ان کا ملازم، جامعہ احمدی کا پرنسپل بھی ان کا ملازم، مفتی سلسلہ احمدیہ بھی ملازم ان کا، اور جماعت ہائے پنجاب اور سندھ کے ضلعوں کے امیر اور مغربی پاکستان اور کراچی کا امیر اور مشرقی پاکستان کا امیر مل کر اس کا انتخاب کریں گے۔ یہ جو عمراء ہیں یا جو ہوتے ہیں یہ نامزد ہوتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کی اپنی آزادی سوچ ہو، آزاد سوچ ہو، اور جو تقوی کے ساتھ کسی جماعتی معاملے میں، کسی دینی اور اسلامی معاملے میں وہ اپنا رائے کا اظہار کرنے والا شخص ہو۔ کبھی بھی یہ خلفاء اس کو امیر نہیں بنائیں گے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کو امیر بنایا کرتے ہیں۔ میں 95% لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، 3-4 جو شاذ کی باتیں ہر قوم میں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی بن جایا کرتے ہیں، بعض اوقات ہو جایا کرتے ہیں۔ میں 95% لوگوں کو امیروں کے متعلق میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو اگر یہ خلیفے رات کے 12 بجے کہیں کہ جی دن کے 12 بجے ہیں، وہ کہیں گے ساتھ ہی کہ ٹھیک ہے حضور، بالکل صحیح، دن کے اس وقت 12 بجے ہوں گے، یعنی ان کی ہر بات پر یس کرنے والے، ہاں کرنے والے، خواہ وہ کتنی جھوٹی بات ہو، وہ ان لوگوں کو امیر منتخب کیا جاتا ہے۔ تو ان امیروں کا پھر آگے خلیفہ کے انتخاب کے لیے پھر ووٹ آپ خود سمجھ جائیں کہ ان کی رائے اپنی کیا ہوگی۔ وہ تو ملازم ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ تو خوشنودیاں حاصل کرتے پھر رہے ہوتے ہیں بھی کسی طریقے سے ہم بھی اپنا ووٹ دے کر خلیفہ کے انتخاب کے لیے اسی کے مطابق جو ہمارا حضور چاہتے ہیں، جو خلیفہ کی رضا ہے، تو ہم بھی ان کی خوشنودی حاصل کریں۔ اس قسم کے لوگوں کو یہ بنایا ہوا ہے الیکٹرک کالج، اس کا مجلس انتخاب بنائی، یا اس کا بنایا ہوا پھر خلیفہ جو ہوتا ہے تو
وہ کیا ہوگا میں اس کی متعلق بعد میں بتاتا ہوں۔ جناب مرزا محمود احمد صاحب نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے یہ جو مجلس انتخاب بنائی تھی، خاکسر اس ضمن میں چند باتیں عرض کرتا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات، آپ لوگوں کو علم ہوگا اور تمام عالم اسلام بخوبی جانتا ہے کہ عالم اسلام کے پہلا خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے جن 2 اشخاص نے اٹھ کر بیعت کی تھی، یہ مدینہ کا واقعہ ہے آنسو کے وفات کے وقت، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے پیچھے پوری امت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ یہ 2 آدمی تھے اس وقت اٹھ کے یہ بیعت کرنے والے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے بیعت کی، اس کے ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیعت کی، اور ان دونوں شخصوں کے اصحاب کے بیعت کے بعد پوری امت نے ٹوٹ پڑی اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ یہ تاریخ اسلام کا واقعہ ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں تاریخ اسلام میں سے۔ جناب مرزا محمود احمد صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ کوئی 1-2 لفنگے اٹھ کر اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا ہے، میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور افراد جماعت سے پوچھتا ہوں کہ عالم اسلام کے پہلے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دونوں نعوذ باللہ لفنگے تھے کہ جن کے بیعت کرنے کے بعد ساری امت نے اٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی؟ اور پھر کیا ایسے طریقے انتخاب کو خلیفہ ثانی نے جماعت احمدیہ میں روک دیا تھا؟ کیونکہ وہ تو ان کا حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان کا آنسم نے ان کو خطاب دیا تھا امین ہونے کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا فاروق اعظم، فاروق کا۔ تو ان دونوں کے بیعت کرنے کے بعد پوری امت نے متفقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ دونوں اشخاص لفنگے تھے جو کہ خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے احمدیت میں یعنی حقیقی اسلام میں اس قسم کے انتخابی طریقہ کار کو روک دیا؟ نمبر یہ بات۔ دوسری بات، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے آئندہ احمدی خلفاء کے انتخاب کے لیے جو مجلس بنائی تھی اس کے سارے ممبران یا تو خلیفہ ثانی صاحب کے تنخواہ دار ملازم تھے یا رشتہ دار تھے، اور باقی خلیفہ صاحب کے منظور نظر اور مقرر کردہ عہدیدار تھے۔ پس خلیفہ ثانی صاحب نے مجلس شورا کے طریقے انتخاب کو رد کر کے کیا افراد جماعت کو عملاً انتخاب خلیفہ کے جمہوری اور بنیادی حق سے محروم نہیں کر دیا تھا؟ یہ جمہوری طریقہ ہے کہ اسلام میں بھی جمہوریت طریقہ ہے کہ لوگوں کے ایک بنیادی حق ہیں، اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ کیا خلیفہ صاحب نے یہ لوگوں کا جمہوری حق ختم نہیں کر دیا تھا؟ اس طرح غلبہ اسلام کا وہ مشن جو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اسے اپنے خاندان کے غلبہ کے لیے نہ صرف ایک خاندانی گدی میں بدلا بلکہ اس انتخابی خلافت راشدہ کی صف بھی لپیٹ دی گئی جو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی تھی۔ اگر کسی احمدی کو شک ہو تو 1914 سے لے کر آج تک 2012 تک دیکھ لے کہ کیا گدی نہیں بنی، کیا یہ موروثی خلافت نہیں بنائی گئی، کیا ایک حکومتی جو ایک عہدہ ہے خلافت کا بڑا مقدس عہدہ ہے، کیا ایک خاندان کے اندر نہیں پھیر رہا وہ؟ اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ جبکہ محمدی خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے اپنی اولاد اور اپنے خاندانوں کو خلیفہ کے انتخاب سے ہی باہر کر دیا تھا۔ یہاں سے سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد کو رکھا گیا ہے اور باقی ملازم ہیں اپنے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج تک جو نتیجہ نکلتا چلا آ رہا ہے، کیا یہ
خلافت ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت اعلی منہاج نبوت ہے یا خلافت راشدہ ہے. یہ تو خاندانی گدی ہے، موروثیت ہے، اس میں یہ تو ملوکیت ہے. جبکہ اس خود ساختہ مسلم موعود کا یہ کارنامہ کہ اس نے اگلے خلیفہ کے لیے ایسی مجلس انتخاب بنائی جو کہ اس کی اولاد یا کم از کم اس کے خاندان سے باہر کسی کو خلیفہ بنانے کا کبھی سوچ بھی نہ سکے. کیا آج تک ایسا نہیں ہو رہا؟ اور پھر مسجد کے دروازے بند کر کے ایسی نام نہاد مجلس انتخاب کے بنائے ہوئے خاندانی خلیفہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء کو اسی طرح بنایا کرتا ہے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا؟ کس طرح حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا؟ عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے خلفاء تھے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ بنائے تھے؟ اسی طرح بنائے تھے. مسجدوں میں بنے تھے یہ سارے لوگ. تیسری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مرزا محمود احمد صاحب نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے اپنے رشتہ داروں اور اپنی ملازمین پر مشتمل مجلس انتخاب بنا کر ایک تو خلافت کو اپنی گدی، خاندانی گدی میں بدل لیا، اور دوسرا یہ جال سازی کی جاتی ہے اور چلی آ رہی ہے ہمیشہ کہ جانے والا خلیفہ، رخصت ہونے والا خلیفہ یا قریب المرگ جو خلیفہ ہوتا ہے، اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے مجلس انتخاب کو ایک ایسی گائیڈ لائن اور ایسے کھلے کھلے اشارے دے دیا کرتا ہے، دے کر جاتا ہے جو بظاہر نامزدگی تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن دراصل وہ بالواسطہ نامزدگی ہی ہوتی ہے. نامزدگی، نامینیشن، یا بالواسطہ نامزدگی، انڈائریکٹ نامینیشن، یہ کیا ہے؟ یہ نامینیشن کیا ہوتی ہے؟ نامزدگی. اور بالواسطہ نامزدگی کیا ہوتی ہے؟ جتنے بھی امیہ اموی خلیفے تھے جو کلواتے تھے، ملوک تھے، ان سب کی نامزدگی ہوتی تھی. ڈائریکٹ جانے والا خلیفہ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ دار کو بناتا تھا، یہ نامزدگی ہے. لیکن انڈائریکٹ نامینیشن یہی ہوتا ہے کہ جو یہ مجلس انتخاب کا ڈرامہ ہے، یہ انڈائریکٹ نامینیشن ہے، بالواسطہ نامزدگی ہے. اس کی کچھ تشریح میں آگے جا کے کروں گا. یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو انڈائریکٹ نامینیشن میں کہہ رہا ہوں نا، بالواسطہ نامزدگی ہے، اس کی میں مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. یہ زبانی بات نہیں ہے کہ ہوائی میں بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جماعت احمدیہ میں. یہ 1998 کی کوئی شام تھی. میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ غفار، آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ رابع صاحب نے اپنے جانشین کا تعین کر دیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن وہ کیسے؟ میرے دوست نے کہا کہ مرزا منصور احمد صاحب کی وفات پر خلیفہ رابع صاحب نے 12 دسمبر 1997 کو جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تھا، کیا آپ نے یہ خطبہ سنا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ اس خطبہ جمعہ میں خلیفہ رابع صاحب نے مرزا مسرور احمد صاحب کا بطور خلیفہ خامس تعین کر دیا ہے، اور آپ دیکھ لینا کہ اگلے خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب ہی ہوں گے. یہ میرے دوست کے الفاظ ہیں، یہ سچی بات ہے. اور پھر جب خلیفہ رابع صاحب کی وفات ہوئی تو خلیفہ خامس کے انتخاب کے اعلان تک MTA پر مسلسل 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ نشر ہوتا رہا. میں احمدی بہنوں اور بھائیوں کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ خطبہ جب مرزا طاہر احمد کی خلیفہ رابع صاحب کی وفات ہو گئی تو وہی جو 12 دسمبر 1997 کا خطبہ تھا خلیفہ رابع صاحب کا، جس کے متعلق میرے دوست نے کہہ دیا تھا خلیفہ رابع صاحب کی وفات کے 6 سال پہلے کہ جی اس میں آئندہ خلیفے کے لیے انہوں نے تعین کر دیا ہے، وہ ہیں خلیفہ مسرور صاحب ہوں گے. تو وہ 12 دسمبر کا 1997 کا خطبہ خلیفہ رابع صاحب کی وفات کے ساتھ ہی MTA پر نشر ہوتا رہا اس وقت تک کہ جب تک وہ خلیفہ رابع صاحب کا جانشین منتخب نہ ہو گیا. وہ کون تھا؟ اب سب کو پتہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرا یہ دوست نظام جماعت میں کوئی بڑا عہدیدار نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ دوست کی میں بات کر رہا ہوں ایک عام احمدی ہے. کوئی ایسا نہیں کہ نظام جماعت میں یا عہدوں میں جماعت کے عہدوں میں بڑا اونچا کو عہدہ رکھتا ہو. ایک عام سمپل آدمی ہے. جماعت احمدیہ کی ایک عام آدمی ہے. عام احمدی جیسے سمپل ہوتے ہیں، اور نہ ہی جماعت کے اندرونی سرکل سے اس کے کوئی روابط ہیں.
ایک ہوتے ہیں کہ ہوشیار آدمی ہوتے ہیں کہ جماعت کی خبر رکھتے ہیں اندر کے اندر جماعتی عملی میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ان کے پاس، اس کے ذہن میں یا کوئی ایسی بات نہیں ان کے ساتھ. وہ ایک عام فہم احمدی ہے، لیکن ایسا احمدی جس کا ذہن نظام جماعت باش نہیں کر سکا ہے. اس نے اپنا ذہن نہیں دیا، باش نہیں کروایا. جیسے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جماعتی احمدیہ میں، لیکن اکثریت تو واش، ان کے برین واش ہو چکے ہیں نا. وہ تبھی تو وہ خلافت کی برکتیں اور یوم مسلم اور یہ نعرے لگاتے رہے ہیں چندوں کی برکات. ان کے برین واش لوگ ہیں یہ لوگ. بہرحال یہ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے اپنا ذہن نہیں دیا اس سسٹم کو. اپنا ذہن، اپنی آزادی ذہن ہے، اس کے مطابق اس نے خطبہ سن کے یہ اپنا ایک قطعی نقطہ نظر مجھے دیا کہ غفار یہ بات ہوگی. اگر 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ سن کر خلافت خامسہ کے انتخاب سے 6 سال پہلے، یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ سن کر خلافت خامسہ کے انتخاب سے 6 سال پہلے ایک عام احمدی کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اگلے خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب ہوں گے، تو پھر رخصت ہونے والا خلیفہ جو آئندہ اپنے جانشین خلیفہ کے انتخاب کے لیے اپنی پسند کے مطابق خاص مراعات یافتہ اور اپنے منظور نظر لوگوں کی مجلس سے انتخاب بناتا ہے، تو کیا اس کے ممبران کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس ضمن میں جانے والے خلیفے کا کیا اندیہ اور منشا ہے اور وہ اگلا خلیفہ کس کو بنانا چاہتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ لگتا؟ بالکل لگتا ہے. اگر ایک عام آمدی کو پتہ لگ سکتا ہے تو ان کو تو یقیناً لگتا ہوگا. اور پھر خلیفہ رابع صاحب کی وفات کے بعد مسئلہ انتخاب نے وہی کچھ کیا جو خلیفہ رابع صاحب کی خواہش تھی. یعنی وہی خواہش تھی کہ مرزا مسرور احمد کا متعین کیا تھا 1997 میں، اور جس کا وہ اپنے 12 دسمبر 1997 کے خطبہ جمعہ میں برملا اظہار کر چکے تھے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو اس شخص کی طرف پھیرنا تھا جسے وہ بطور خلیفہ خامس بنانے کا ارادہ کر چکا تھا، تو پھر خلیفہ رابع صاحب کے خطبہ جمعہ کو MTA پر بار بار نشر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ لوگوں کا ایمان ہے، علماء جماعت کو بھی میں کہتا ہوں اور خلفاء کو بھی کہتا ہوں، بڑے بڑے متقی لوگ ہیں جماعت احمدیہ میں اس وقت، میں ان سب سے سوال کرتا ہوں کہ اگر جیسے تم لوگ کہتے ہو یا تمہیں پڑھایا، تمہارے ذہنوں میں بات ڈالی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن پھیر دیتا ہے اس بندے کی طرف جس کو اس نے خلیفہ بنانا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کام کرتا ہے، لوگوں کے وہ جو ممبران ہوتے ہیں مجلس انتخاب کے، ان کے دل پھیرتا ہے، دماغ پھیرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ خلیفہ رابع صاحب کا 12 دسمبر کا خطبہ جمعہ 1997 کا خطبہ جمعہ وہ کیا ضرورت تھی لگانے کی بار بار اس وقت تک، جب تک کہ وہ نام نہاد مجلس انتخاب نے خلیفہ رابع صاحب کے جانشین، جس کا کہ وہ اندیا دے چکے تھے، اشارہ دے چکے تھے اپنے 12 دسمبر 1997 کے خطبہ جمعہ میں، جب تک وہ منتخب نہ کر لیا گیا ہو. یہ کیا ضرورت تھی اس کی؟ مسجد میں اس قسم کی بالواسطہ نامزدگی انڈائریکٹ نامینیشن ہے. یہ اموی جو تھے یا عباسی، وہ ڈائریکٹ نامینیٹ کرتے تھے اپنے جانشین کو اپنی زندگی میں، اپنے بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ دار کو. لیکن جناب 1914 سے لے کر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو کیا جماعت کے ساتھ، جو مجلس انتخاب بنائی، یا آگے اس کے بیٹے نے بنائی یا اس کے آگے بیٹے نے بنائی، بھائی نے بنائی. اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ایک بالواسطہ نامزدگی کا ڈرامہ ہے. لوگوں کو بظاہر نہیں معلوم ہوتا کہ یہ خلیفہ خدا بناتا ہے. خلیفہ تو بنا گیا جانے والا، 1997 میں بنا گیا مرزا طاہر. حالانکہ 1997 میں ایک ماؤ ذکی غلام مسیح الزمانہ کا دعویٰ اس عاجز کا ان کے آگے پڑا ہوا تھا 1993 سے، اور بجائے کہ وہ اس پہ غور کرتا، وہ دلائل کے ساتھ اس کے آگے کھڑا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب مسلم موعود نہیں ہیں، ان کا دعویٰ غلطی پر مبنی تھا یا ان کا دعویٰ جھوٹا تھا. اور اس نے یہ باتیں قرآن کریم کی روح سے اور الہامات حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی روح سے یہ بات ثابت کر کے خلیفہ صاحب کے آگے رکھی تھی، اور پھر سب اپنے سچا ہونے کا ثبوت دیا تھا ان کو آگے. خلیفہ رابع صاحب بجائے اس کے غور کرتے
کہ ایک دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے نام پر اس بندے نے کیا ہے. توجہ ہونی چاہیے، بلانا چاہیے، بات ہونی چاہیے، علماء بلوانے چاہیے، مجلس شورا بنانی چاہیے، اس میں بات ہو. اس بات پہ بڑا امپارٹنٹ مسئلہ ہے. انہوں نے اس طرف جو ان کا یہ منصب تھا، خلافتی منصب ہے ایک، کہ اگر کوئی دعوے دار کھڑا ہوتا ہے اور بڑے تہذیب کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ دعویٰ پیش کرتا ہے کسی خلیفہ کے آگے، بھی اس پہ توجہ کرے، اس کا بتائے، فیصلہ کرے، پوری جماعت کرے، علماء کرے، مجلس شورا کرے کہ بندے کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے. بجائے یہ کام کرتے جو ان کی ذمہ داری تھی اصل، وہ اپنے جانشین اپنے خاندان میں سے وہ کر رہے تھے، ان میں سازشی میں مصروف تھے. اور یہ 12 دسمبر کو، یعنی میں نے غالباً جون یا کسی مہینے 1997 کے ہی بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا دعوے کو کھول کر ان کے آگے رکھ دیا تھا. مئی کی اپریل کی بات ہوگی یہ سارا ریکارڈ، یہ سب باتیں الغلام.com پہ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور وہ بالواسطہ یہ نامزدگی کے ساتھ وہ اپنی سیاسی کارروائیوں میں مصروف تھا. مسجد میں اس قسم کی بالواسطہ نامزدگی کے ڈرامہ کے بعد بڑی ڈٹائی سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجلس انتخاب کے ممبران کے دل مرزا مسرور احمد صاحب کی طرف پھیر دیے. اور اس طرح جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا انتخاب دراصل اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. بعد ازاں اس قسم کے جعلی اور مکارانہ انتخاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ منتخب کردہ خلیفہ دراصل اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور دجل کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے دجل کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کی 12 دسمبر 1997 کی خطبہ جمعہ کا متعلقہ حصہ آپ کے آگے پڑھتا ہوں. وہ اپنے خطبہ میں کہتے ہیں 12 دسمبر 1997 کے خطبہ میں، یہ 2 سباب تذکرہ ایڈیشن چہارم صفحہ نمبر 609 سے 600 تک، وہاں پہ یہ دے سکتے ہیں عبارت. وہ کہتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ الہامات تھے جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چسپاں کیے گئے، اور میں وہ فرد واحد ہوں یا اور بھی شاید ہوں جو شروع سے ہی یقین رکھتا تھا کہ یہ الہامات اصل میں آپ کے صاحبزادہ حضرت مرزا منصور احمد صاحب سے متعلق ہیں. یہ امر واقعہ ہے کہ بعض پیشگوئیاں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسا ہو چکا ہے، ایک شخص کے متعلق کی جاتی ہیں لیکن بیٹا مراد ہوتا ہے. وہ الہامات جیسا کہ میں اب آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں گا، بلا شبہ ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے صاحبزادہ مرزا شریف احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی صورت میں پورے ہونے تھے، اور آپ ہی پر ان کا اطلاق ہوتا تھا. وہ الہامات سنیے. شریف احمد کی نسبت اس کی بیماری کی حالت میں، یہ 1907 کا واقعہ ہے. الہامات ہوئے، اما راہ اللہ علی خلاف توقع، اللہ نے اس کو لمبی عمر دی خلاف توقع. پھر فرمایا، اما راہ اللہ علی خلاف توقع، اللہ نے اسے صاحب امر بنایا، یعنی امیر، اور اس کا یہ امیر بننا خلاف توقع تھا، یعنی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ شخص اتنے لمبے عرصے تک امیر بنایا جائے. اما راہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے امیر بنایا جائے گا، یعنی صاحب امر بنائے گا. اور ایک دوسرے الہام سے بین ہی یہی سب بات ثابت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بادشاہ آیا. اور اس کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قاضی کے متعلق یہ الہام ہوا ہے، وہ قاضی یعنی صاحب امر بنایا جائے گا. حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی عمر تو لمبی نہیں تھی، اپنے بھائیوں سے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. اور خلاف توقع، لمبی عمر کہنا یہ ایک قسم کا خواہش کا اظہار تو ہے لیکن واقعات کا اظہار نہیں. اور آپ کے سپرد عمارت کبھی نہیں کی گئی. مجھے نہیں یاد، شاید ہی کبھی آپ کو امیر بنایا گیا ہو، ورنہ آپ امیر نہیں بنائے جاتے تھے. یہ وجہ تھی کہ ہمیشہ ان دونوں الہامات کو حضرت مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق سمجھتا تھا خود، یعنی خلیفہ رابع صاحب. اور آپ کی زندگی اس کی گواہ ہے. اس کثرت سے آپ کو شدید دل کے حملے ہوئے ہیں کہ ہر حملے پر ڈاکٹر کہتے تھے کہ اب یہ ہاتھ سے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ خلاف توقع آپ کو ٹھیک کر دیتا تھا، اور سب ڈاکٹر حیرت سے دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے ان کے متعلق یہ الہامات لازماً پورے اترتی ہیں کہ
اما راہ اللہ علی خلافہ توقع، بغیر توقع کے لمبی عمر اور بغیر توقع کے بارہا عمر پانا، یہ آپ کی ذات میں دونوں باتیں بین ہی صادق آتی ہیں۔ پھر اما راہ اللہ علی خلاف توقع، یعنی ان کو امارت بھی ایسی دی جائے گی کہ اس کے متعلق توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں نے حساب لگایا ان کی امارت کا، تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کو امیر بنانا شروع کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 52 سالہ حکومت میں اتنا عرصہ کبھی کسی کو امیر نہیں بنایا گیا جتنا ان کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دور میں امیر بنایا گیا۔ 45 بار آپ امیر مقامی مقرر ہوئے ہیں، اور اس ہجرت کے دور میں تقریباً 14 سال مسلسل امیر مقامی بنے رہے ہیں۔ یہ ہے خلاف توقع۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خلیفہ کی موجودگی میں کوئی شخص اتنا لمبا عرصہ امیر بنا رہے۔ وہ امارت مقامی جو خود خلیفہ کے اپنے قبضہ میں ہوا کرتی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ امارت اس میں قبضے میں ہوا کرتی ہے، خلیفہ کے قبضے میں؟ خلیفہ کے قبضے میں تو ساری جماعت قبضے میں ہے اس کے، اور باقی امارت کہاں اس کی صرف قبضے میں ہوتی ہے؟ وہ تو پوری جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کی وہاں موجودگی میں صدر عمومی ہے جو عمومی انتظام چلاتا ہے۔ کیا صدر عمومی اپنی مرضی سے اور اپنی آزادانہ سوچ سے اپنا نظام چلاتا ہے؟ بالکل مطیع ہے کہ جو اوپر سے حکم ملنا وہی کرنا، ملازم ہیں لوگ۔ مگر خلیفہ کی موجودگی میں امیر وہی ہوتا ہے۔ پس آپ عملاً میری جگہ بیٹھ گئے، یعنی جس کرسی پر میں بیٹھا کرتا تھا اور اس پر میرے کہنے کے مطابق آپ برجمان ہو گئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اب آ رہے ہیں اپنی جانشین کی طرف، وہ تو فوت ہو گئے تھے۔ اس کے متعلق پہلے وہ فرما رہے ہیں، پس آپ عملاً میری جگہ بیٹھ گئے، جس کرسی پر میں بیٹھا کرتا تھا اس پر میرے کہنے کے مطابق آپ برجماں ہو گئے، اور آپ نے تمام امور کو نہایت بہادری سے انجام دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے انجام دیا، یہ سارا یہ بلاو دمشق کو محکم مستحکم کرنے کے لیے آپ لوگوں کا، یعنی خلیفہ ثانی صاحب کی اولاد کا، وہ بہت زبردست اس کا دفاع کرنے والا تھا۔ یہی بات تھی ان کو پسند، جس کی وجہ سے ان کے لیے، اس کی اولاد کے لیے آگے پھر خلافت کے سامان پیدا کیے گئے ہیں۔ اور علاوہ اس کے جو اس کی ساری زندگی کا جو ہے حالات زندگیاں لوگ جانتے ہیں، جناب مرزا منصور احمد صاحب کی زندگی سے واقف ہیں اچھی طرح۔ وہ بادشاہ آیا کہ الہام کے متعلق حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں، فرمایا، دوسرے نے کہا ابھی تو اس نے قاضی بننا ہے۔ یعنی اس الہام کے ساتھ یہ آواز بھی آئی، قاضی حکم کو بھی کہتے ہیں۔ قاضی وہ ہے جو تائید کرے، تائید حق کرے اور باطل کو رد کر دے۔ ساری یہ خلافت ہے کیا؟ یہ تو بلائے دمشق ہے۔ کیا ساری زندگی وہ اس کو رد کرتا رہا ہے یا اس کے لیے لڑتا رہا ہے؟ اس جھوٹ کی تائید کرتا رہا ہے؟ ساری زندگی وہ اس جھوٹ کی تائید کرتا رہا ہے، اس لیے وہ منظور نظر تھا۔ باطل کو رد کرنے کے معاملہ میں یہ خوبی بھی، اور باطل کو رد کر دے، یہ خوبی بھی حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب میں غیر معمولی طور پر پائی جاتی تھی۔ باطل کو رد کرنے کے معاملہ میں اتنا بہادر انسان میں نے اور شاذ ہی دیکھا ہوگا۔ یہ صورتحال ایک اور الہام کو بھی یاد کرا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا شریف احمد صاحب کو مخاطب کر کے کشف میں کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھو، توجہ کریں، یہ الفاظ کیا ہیں، یہ الہام کیسے آ رہے ہیں، کہ اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ الہام حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے متعلق پورا نہیں ہوا، یہ بات بین ہی آپ کی ذات پر پوری ہوئی۔ وہ عمارت مقامی جس میں میں بیٹھا کرتا تھا، اب ظاہر ہے کہ میں اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمائندہ ہوں۔ اس وقت میاں شریف احمد صاحب موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص موجود ہے تو یہ آپ کا بیٹا ہے، جس کے متعلق بین ہی یہ الفاظ پورے ہوتے ہیں، اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔ یقیناً آپ کا ایک مقام تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں سے وہ مقام بنا ہے اور ابھرا ہے، اور آئندہ آنے والی تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا وجود ایک مبارک وجود تھا، جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا روحانی بیٹا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جو کچھ بھی اپنے بیٹے کے متعلق دیکھا وہ ان کی بیٹی کے متعلق پورا ہوا۔ اچھا آگے سنیں، یہ وہ فرما رہے ہیں، اب جب کہ میں نے ان کی جگہ ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی ان کے صاحبزادے مرزا منصور احمد کو بنایا ہے،
تو میرا اس الہام کی طرف بھی دھیان پھرا کہ گویا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جگہ بیٹھ۔ یہ ساری باتیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کی روح ایک پاک روح تھی، بہت دلیر انسان، خلافت کے حق میں ایک سونتی ہوئی تلوار تھی۔ یہ اصل بات ہے، یہ خلافت نہیں ہے، یہ ایک بلائے دمشق ہے، ایک ملوکیت ہے۔ ہاں، اس کے حق میں وہ ایک سونتی ہوئی تلوار تھے، انہوں نے بڑی ڈیفینڈ کیا۔ آگے فرماتے ہیں، اب میں ساری جماعت کو حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور بعد میں سنیے، اور بعد میں مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے، تو ہماری جگہ بیٹھ جا کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی عنایت فرمائے۔ دیکھیں، ایک اس خطبہ کو سن کر ایک عام فہم احمدی نے پتہ لگ گیا کہ جناب کس کو اپنی جانشینی کے لیے کس کو تعین کر رہے ہیں۔ تو وہ مجلس انتخاب جو اپنے منظور نظر لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، رشتہ داروں کی اور اپنے ملازموں کی، کیا ان کو نہیں پتہ لگا؟ اور پھر ان کی وفات، یعنی خلیفہ رابع صاحب کے وفات کے وقت شروع ہو گیا یہ 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ، اور مسلسل سنایا جاتا رہا جب تک کہ مرزا منصور احمد صاحب کا انتخاب نہ ہو گیا۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے الفضل انٹرنیشنل لندن 30 جنوری تا 5 فروری 1998 کے جو اخبار ہے لندن سے جاری ہوتا، اس میں وہاں سے یہ دوست پڑھ سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ متعلقہ حصہ جو میں نے پڑھا ہے اس وقت 30 جنوری 1998 تا 5 فروری 1998 لندن کے ہفتہ وار اخبار الفضل انٹرنیشنل کے صفحات نمبر 7 اور 8 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ خطبہ جمعہ کا مکمل متن آپ الغلام.com کے نیوز سیکشن میں نیوز نمبر 61 پر پڑھ سکتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جناب مرزا منصور احمد صاحب کو تو خلیفہ رابع صاحب نے خلیفہ بنایا ہے، اور اس طرح مرزا طاہر احمد کو خلیفہ ثالث نے اور مرزا ناصر احمد کو ان کے والد خلیفہ ثانی صاحب نے خلیفہ بنایا تھا۔ یہ خلفاء تو انتخابی بھی نہیں، یہ جائے کہ الہامی یعنی خدا کے بنائے ہوئے خلفاء ہوں، یہ تو انتخابی بھی نہیں ہیں۔ انتخابی وہ ہوں گے جو ایک مجلس شورا ہو گئی جماعت احمدیہ کی انٹرنیشنل، تقویٰ کی بنا پر نیک لوگوں کو منتخب کیا جائے گا جمہوری رنگ میں۔ پھر وہ اگر اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ کسی خلیفہ کو چنتے ہیں بطور خلیفہ کسی احمدی کو، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بطور جانشین کے، تو وہ ہم کہیں گے کہ جمہوری وہ خلیفہ ہے، الہامی وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ یا خدا نے بنا دیا، مجلس انتخاب جو اپنی ہی ذاتی ایک ادارہ بنایا ہوا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب، یاد رکھیں، خلیفہ ثانی صاحب اپنے خطبات اور تقاریر میں اکثر یہ ڈنڈورا پیٹتا رہتا تھا کہ خلافت موروثی نہیں ہوتی، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ خلافت موروثی نہیں ہوتی، بالکل سچی باتیں وہ کہتے تھے، لیکن صرف دکھاوا تھا، جھوٹ تھا، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا اس طرح کر کے، لیکن عملاً کیا کرتے رہے وہ۔ اور اس ضمن میں ہمارے یہ جو آپ بات کہتے رہے ہیں زندگی میں، وہ اس کی مثال ہے ہمارے محمدی خلفائے راشدین کہ بالکل ہر خلیفہ نے اپنی اولاد کو باہر نکال دیا، انہوں نے تو یہ کام کیا تھا، یہ تھا ان کا عمل سے انہوں نے ثابت کیا تھا خلفائے راشدین نے کہ جی خلافت موروثی نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف زبان سے کہتے رہے جماعت میں کہ جی خلافت موروثی نہیں ہوتی، لیکن عمل ان کا یہ تھا کہ ان کو قطعی طور پر خلافت تو ختم ہو گئی 1914 کے بعد، اس کو موروثی بنایا گیا عمل کے ساتھ۔ اب کیا یہ سب ایک خاندان کے لوگ نہیں ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، آگے ان کا لڑکا مرزا ناصر احمد، آگے ان کا بھائی مرزا طاہر احمد، آگے ان کا مرزا طاہر کے چچا مرزا شریف احمد کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا یعنی مرزا شریف احمد کا پوتا مرزا مسلم، کیا یہ ایک خاندان کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو خاندانی گدی نہیں کہیں گے؟ اگر ایک مثال بھی 98 سال میں ایسی ہو جاتی کہ کوئی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی روحانی اولاد میں سے بھی کوئی بڑے لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، کیا ان کو ملا ہی نہیں؟ کیا خدا تعالیٰ کو بھی نہیں ملا کوئی ایک بندہ بھی کہ اس خاندان سے باہر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا اگر اللہ بناتا ہوتا؟ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے، خدا کے بنائے ہوئے نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر خدا ہی بناتا تو یقیناً مرزا صاحب علیہ السلام کی روحانی اولاد میں بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں۔
98 سال میں اللہ تعالیٰ ضرور ان میں سے چنتا، بلکہ اکثر ان میں سے چنتا اگر اللہ بناتا. تو یہ کہنا کہ یہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، مجلس انتخاب کا منتخب کردہ، اتنا بڑا دجل اور جھوٹ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہمیں ملتی مذہبی دنیا میں. یہ چند نفسانی لوگ تھے اور ہیں جنہوں نے مکر و فریب کے ذریعے اس الہی فضل یعنی خلافت بھی اللہ تعالیٰ اگر کس کو بخش دے جمہوری طریقے سے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے بخشی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا اس کے پیشراؤں نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمیٹی نے اس نے جو بنائی تھی، اس میں عمر رضی اللہ کی اولاد نہیں تھی، یہ سارا ایک فضل ہے، ایک رحمت ہے. اگر جمہوری طریقے سے کوئی خلیفہ بنتا ہے تو یہ یقیناً اللہ کا فضل اور رحمت ہے. لیکن ان لوگوں نے اس فضل اور رحمت کو مکاری اور ڈرامے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ اپنے خاندان تک محدود کر لیا. اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل جو ہیں اس نے تو کسی قوم تک محدود نہیں کیے کہ بھئی مثلا بنی اسرائیلی میرے بندے ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میری خاص وہ لوگ ہوں گے. دیکھیں ہم امت محمدیہ میں حضرت مرزا غلام صاحب ایک مغلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، حالانکہ خونی طور پر نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی قوم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ دل کو دیکھتا ہے، تقویٰ کو دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق جب وہ بناتا ہے تو وہ اپنی رائے نیک لوگوں، اپنی منشا کے مطابق نیک لوگوں کو منتخب کیا کرتا ہے اپنی خلافت کے لیے. میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، اب میں چوتھا نقطہ جو ہے میں اس کے متعلق بات کرتا ہوں، وہ ہے کہ اموی خلیفوں اور ممودی خلفاء میں فرق. یہ جو ہیں ابھی مرزا محفوظ صاحب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں، ان میں اور اموی خلیفے جو تھے ان میں کیا فرق ہے وہ سنیں. موروثی خلافت یا حکومت میں تو رخصت ہونے والا مذہبی ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یا کسی رشتہ دار کی اعلانیہ نامزدگی کر دیتا ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ نے کیا اپنے بیٹے کو، آگے یزید نے اپنے بیٹے کو کیا، وغیرہ وغیرہ. چلتا رہا 100 سال تک یہ سلسلہ. جیسے کہ اموی اور عباسی خلفاء، انہوں نے کوئی مجلس انتخاب نہیں بنائی تھی، کوئی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا تھا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا. صاف انہوں نے کہا تھا امیر معاویہ نے کہ میرا بیٹا میرا جانشین ہوگا. پھر آگے اس جانشین نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا. انہوں نے کوئی ریاکاری نہیں کی تھی. لیکن خلیفہ ثانی صاحب نے آئندہ خلیفہ کے چناؤ کے لیے اسلامی شورا کے طریق کو منسوخ کرتے ہوئے پاپائیت کے طرز پر ایک مجلس انتخاب تشکیل دی. یہ پاپائیت کی نقل ہے. یہ مجلس انتخاب سرے سے ایک خاندان کے علاوہ کسی اور احمدی کو بطور خلیفۃ المسیح منتخب کر ہی نہیں سکتی. یہ جو 98 سال میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جھٹلا کے دکھائے، اس کو کوئی نہیں بنا سکتی. پھر مزید یہ کہ جانے والا خلیفہ ایک مراد یافتہ اور اپنی ہی نامزد کردہ مجلس انتخاب کے اراکین کو کہ ایک ایسی گائیڈ لائن دیتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی مرزا طاہر احمد کی مثال دی ہے. 12 دسمبر 1997 میں خطبہ میں بطور ثبوت پیش کیا ہے اس خطبہ جمعہ میں کہ اس نے گائیڈ لائن دی اور اشارے دے دیے مجلس انتخاب کو، اور ایسے واضح اشارے تھے کہ ایک عام احمدی بھی سمجھ گیا کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو کیا اس کی مجلس انتخاب نہیں سمجھی تھی؟ اور پھر کہ جب وفات ہوئی خلیفہ رابع صاحب کی، وہ ایم ٹی اے پر مسلسل 12 دسمبر 1997 خطبہ چلتا رہا، نشر ہوتا رہا. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہونا تو دور کی بات ہے، یہ تو جمہوری مجلس شورا کے بنائے ہوئے جمہوری خلیفے بھی نہیں ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے، نامزدگی نہیں ہوتی بظاہر دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے، کہ جیسے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا یا یزید نے اپنے بیٹے کو کر دیا تھا، وہ نہیں ہوتا. ظاہر ایسی لگتا ہے کہ بالکل جی انتخاب ہو رہا ہے، لیکن اندر بالواسطہ نامزدگی انڈائریکٹ نامینیشن ہو چکی ہوتی ہے، جو کر دیتا ہے جانے والا. اور اس طرح کیا نام نہاد احمدیہ خلافت خاندانی اور موسی خلافت نہیں بن گئی؟ اس پہ غور کریں اور سوچیں. کہا جاتا ہے، میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے نا جس بندے کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے، یہ مولوی ہمارے علماء ساروں کو نہیں میں کہتا، بعض نیک بھی ہیں متقی بھی ہیں، ان کی چلتی نہیں، اس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہہ ہی نہیں سکتے کچھ بیچارے، لیکن اکثریت پیٹ پرست ہے جو اپنے ایمان کو بیچ کر بیٹھی ہوئی ہے. وہ بڑی تقریریں کرتے ہیں جامعہ میں بھی کہ جی اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور جس کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن ادھر سے مائل ہو جاتے ہیں. میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں اسی قسم کا، جناب مرزا بشیر النعم صاحب نے بھی اپنے رسالہ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ میں وہ بیان کیا ہے، وہ میں عبارت پڑھتا ہوں. اس کے بعد میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے. وہ لکھتے ہیں، گو خلیفہ کے انتخاب میں بظاہر مومنوں کی زبان چلتی ہے، مگر حقیقتاً تصرف خدا کا ہوتا ہے، اور ایک نبی یا سابقہ خلیفہ کی وفات پر آسمانی چرواہے کا مخفی عصا مومن بھیڑوں کو جو اس وقت انتشار کی حالت میں ہوتی ہیں گھیر گھیر کر ایک محفوظ احاطہ میں جمع کر دیتا ہے. میرا یہاں پر سوال ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، مجلس انتخاب میں وہ آسمانی چرواہا اپنے عصا سے ان بھیڑوں کو اکٹھیاں کرتا ہے، ایک بندے کی طرف ان کی توجہ کر دیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس مجلس انتخاب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اگر خلیفہ ثانی صاحب یا یہ خلفاء ایک ایسی مجلس شورا بنائیں، مثال کے طور پر ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کافی جمہوری مستق ہیں میں ان ممالک میں، اگرچہ تیسری دنیا میں تو یہ سب نام نہاد جمہوریت ہے، لوگوں کے منتخب کردہ لوگ نہیں ہوتے، سب جھوٹ ہے، لیکن ہم مغرب میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جمہوری طریقہ کار ان دا ٹرو سینس آف دا ورلڈ ان میں ہوتا ہے، یہ جمہوری نظام جاری ہے. اور ان کے جو منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہیں، وہ واقعی لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں اور اپنا پھر وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں. حکومت میں حزب مخالف ہوتی ہے، حزب اقتدار ہوتی ہے، اپنی رائے دیتے ہیں اور صحیح طریقے سے ان کا انتخاب ہوتا ہے، اس کی روح کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب یا اس کے جانشین ایک مجلس شورا بناتے جماعت احمدیہ کی انٹرنیشنل، اور اس میں لوگوں کا انتخاب ہوتا، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا کہہ کے کہ یہ اس عہدہ کے لیے احمدی احباب نیک اور سچے اور متقی لوگوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کا انتخاب جو دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں. اب ہم لوگ نہیں جان سکتے کہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن اپنے طور پر یہ کر کے ان کا انتخاب کیا جاتا. یہ نہ کہا جاتا کہ جی جو ادھر یہاں منتخب ہوگا وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جس کی پیچھے سے نمائندگی منظوری آئے گی. یہ بات نہ ہو، بلکہ جس کو لوگ منتخب کر دیں، نصیحتوں کرنے کے بعد وہ منتخب کر دیں، نیک لوگ اپنے ذہن میں اپنی فہم کے مطابق کر دیں، اور اس بندے کو ایک حلف کے ساتھ مجلس شورا کے ممبر پھر بنا دیا جائے. خلیفہ یا اس کا نظام اس میں دخل نہ دے پبلک کی اس انتخاب میں، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ جناب تم نے مجلس شورا میں قرآن اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اپنی رائے دینی ہے، کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنا، کسی کی سائے نہیں لینی، دین کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی رائے کو ٹھیک طریقے سے اور امانت سمجھتے ہوئے اہل انسان کے لیے اگر کوئی انتخاب کا موقع ہے تو نے استعمال کرنا ہے. خلیفہ کا انتخاب ہو یا کسی اور کا ہو، یا کوئی اور جماعتی معاملہ ہو، بجٹ ہو، یا کوئی اور معاملات ہوں جماعت احمدیہ کے، کہ تو نے دیانتداری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اپنی رائے کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور کوئی اقربا پروری یا کسی اپنے رشتہ دار کو نوازنا نہیں. ایک حلف کے ساتھ جب اس کو مجلس شورا میں بٹھا دیا جائے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ معقول تعداد ہو 200 400 جو جماعت احمدیہ کی تعداد ہے اس کے مطابق، جیسے کہ جمہوری ملکوں میں رواج ہے. میرا سوال یہاں پر آیا کہ اگر وہ 40 100 یا 150 بندہ جو ہے مجلس انتخاب کا اپنے ملازموں کا جو خلیفہ کے ہوتے ہیں، اپنے نامزد کیے ہوئے لوگ امیر ہوتے ہیں، اگر وہ آسمانی چرواہا ان کے دل اپنا عصا ان مومنوں کا، ان ممبرانوں کا اس بندے کی طرف پھیر دیتا ہے کہ جس کو اس نے خلیفہ بنانا ہوتا ہے، تو کیا متقی انسان جو بطور ممبر آف مجلس شورا احمدیہ انٹرنیشنل منتخب ہو کے آئیں اور نیک لوگ ہوں اور لوگ ان کو بنائیں ان کی نیکی کی بنیاد پر، اور وہ حلف اٹھا کے آئیں کہ ہم کوئی بھی انتخاب اگر ہوگا خلیفہ کا ہوگا یا کوئی اور بات ماتی احمدیہ ہوگی کہ میں اپنی ایمانداری کے ساتھ ہم اپنا ووٹ دیں گے، کیا اللہ تعالیٰ وہ آسمانی چرواہا اپنے عصا کے ساتھ ان لوگوں کو اس بندے کی طرف نہیں لیا آ سکتا تھا کہ جی میری یہ خواہش ہے اس بندے کو بنا دو؟
سوال یہ ہے کہ لوگوں کو مجلس شورا کیوں منسوخ کیا گیا اس طریقہ کار؟ کیوں اپنی الیکٹرک کالج خود ساختہ مجلس سے اپنی بنائی گئی جھوٹی، اور اس کے پردے میں وہ ڈائریکٹ نامینیشن کی جاتی ہے، اور پھر سارا یہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، اور پھر آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سادہ احمدی سارے بیچارے، وہ مخلصی کے مارے بیچارے بیٹھے ہیں، سب حضور سب فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، بس حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ سب لوگ امیر وغیرہ سب متقی لوگ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جماعت احمدیہ میں، کہ اگر کوئی انسان اس جماعت احمدیہ میں اس قسم کے دجل کے بارے میں اشارہ کرے کہ جناب یہ مناسب ٹھیک نہیں ہے، بھی انتخاب ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں نے کر دیا، آپ لوگوں نے نصیحتیں کی لوگوں کو کہ جی ایماندار نیک لوگ کو بنانا، انہوں نے بنا دیا، پھر یہاں پر یہ اعلان کرنا کہ جی وہ ہوگا منتخب جس کی منظوری مرکز سے آئے گی۔ اب کوئی اگر ان کو کہہ دے کہ جناب یہ کیا چکر ہے، اس کے متعلق فوراً دو اس پر الزام لگیں گے۔ پہلے یہ منافق آدمی ہے، اور دوسرا یہ عہدے کا خواہش مند ہے۔ یہ دو فوراً اس پہ الزام لگا دیے جائیں گے۔ لیکن میرے جیسے عبدالغفار کئی ہوں گے اس جماعت احمدیہ میں، لاکھوں ہوں گے بیچارے پھر رہے، وہ یہ الزام ان پر لگے ہوں گے، وہ کسی نے ان میں سے کہہ دیا ہوگا یہ ڈرامہ ہے، یہ کیا کرتے ہو، تو وہ بیچارے ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں کہ یار کیا جھوٹ اور دجل ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں سب عہدیداروں کے متعلق یہ نہیں کہتا کل، یہ جتنے امیر منتخب ہوتے ہیں یا عہدیدار خلیفہ منتخب کرتا ہے، یہ سارے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ چند ایسے بھی ہوں گے، 2-4% ایسی بھی ہوگی کہ جو نیک ہوں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا، دیانتداری سے وہ اپنا کام کرتے ہوں گے زندگی میں، انہوں نے کیا ہوگا، میں 100% کو نہیں کہتا، لیکن ان میں سے اکثریت بھی کی ہوئی ہے، اپنے ایمان بیچے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، دنیاوی مفاد کے لیے، اپنی امارت کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، ان مولویوں نے۔ اور میں بعض کو سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو ڈر نہیں آتا کہ ہم نے مرنا ہے؟ کس کو نہیں پتا یہ ڈرامہ ہے مجلس انتخاب؟ کوئی انتخاب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کا، یہ تو سب لوگ، وہ تو جانے والا بنا کے جاتا ہے اس پردے میں، لوگوں کے آنکھوں میں دھول پھینکی جاتی ہے کہ جی مجلس انتخاب کا بنایا ہوا، خدا کا بنایا ہوا، وہ تو پہلے ہی بنا دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا کذب اور جھوٹ بولنے والے لوگ کیا خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ باقی میں احمدیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آپ کا ایمان کی بنیاد آسم کے بعد حضرت بانی جماعت علیہ السلام ہے، یہ نام نہاد خلیفے آپ کی ایمان کی بنیاد نہیں ہیں۔ قطعاً ان سے نہ ڈریں کہ آپ کو خارج کر دیں گے، آپ کا مقاطعہ کر دیں گے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے۔ آج میں بھی اسی چیز سے، میرے اہل و عیال میرے ساتھی گزر رہے ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں، میں آپ لوگوں سے زیادہ پر امید نہیں ہوں، کیونکہ میں عرصہ دراز سے آپ لوگوں کو جگا رہا ہوں، لیکن آپ کو اتنا شدید قسم کا شدید طریقے سے مدہوش کیا گیا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ لیکن آپ پہ مجھے زیادہ نہیں بھروسہ نہیں اب ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے کام بڑے قدرتوں والے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اپنے خدا پر یقین ہے انشاءاللہ وہ کسی رنگ سے آپ کو جھنجھوڑ کے کھڑا کرے گا، یا کسی اور رنگ سے ان نام نہاد خلفاء اور ان بلائے دمشق کے آپ لوگوں کو یقیناً رستگاری بخشے گا، اور میری زندگی میں بخشے گا سب۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ایمان کی بنیاد یہ خلیفے نہیں نام نہاد، یہ عہدیدار آپ کے ایمان کی بنیاد آسم ہیں، اور اس کے غلام حضرت بانی جماعت علیہ السلام ہیں۔ آپ تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کو تدبر سے پڑھا کریں، اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تحریرات کو دیکھا کریں، غور سے پڑھا کریں۔ یہ جو ہے نا مجلس، یہ جو اجلاس اور اجتماع، ان میں تم سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وہ بڑا عجیب شعر ہے، کیا وہ شعر ہے، کیا سلیقے سے متائے ہوش ہم کھوتے رہے، گرد چہرے پر جمی تھی آئینہ دھوتے رہے۔ یعنی ان اجلاسوں میں، ان اجتماعوں میں آپ کو اتنا مصروف کر دیا گیا ہے، اور بڑی تلقین کی جاتی ہے نمازوں کی اور عبادتوں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ باتیں، نمازیں کیا حکم دیتی ہیں؟ سب سے پہلے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو کسی کو۔ قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے۔
ہمارے اس نظام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے بڑے عہدیدار جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سب سے بڑے جھوٹے لوگ یہ لوگ ہیں، اور لوگوں کو باتوں پہ لگایا ہوا ہے۔ بہرحال آپ سوچیں اور غور کریں ان باتوں کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یاد رکھنا، آپ توجہ اگر نہیں کر رہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یقینی بات کہ کوئی میرے بعد عبدالغفار جنبا نہیں آئے گا بطور ماؤد ذکی غلام مسیح الزم آگے۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا، مجھے کسی ضرورت نہیں خلافتوں کی، نہ عمارتوں کی، نہ ان لیڈروں کی۔ صرف خدا کی آواز پہ میں نے لبیک کہا ہے، اور میں نے اس آگ کے دریا میں چھلانگ لگائی ہے۔ جیسے کہ جگر مراد آبادی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، کوئی پرواہ نہیں مجھے، اور نہ میرے اہل و عیال کو، نہ میرے ساتھیوں کو، اور ہر دن جو میرے لیے نیا آتا ہے تو اس میں مجھے طاقت خدا دیتا ہے کہ عبدالغفار بہت جلد تو ان لوگوں کو شکست دے گا، اور یہ شکست کھائیں گے۔ بہرحال آپ لوگ بھی اس پر توجہ دیں۔ نمازیں پڑھنا ٹھیک ہے، نمازیں اچھی ہیں، باتیں ہیں، لیکن غور و فکر بھی اللہ نے عقل دی ہے انسانوں کو۔ عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنے ہیں، ورنہ تو جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ سب وہی کھاتے پیتے، سب کچھ وہی ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ اس عقل کو نظام کی برین باشی کے حوالے نہ کریں، اپنی عقل سے سوچیں، خدا کے خوف کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ آنسر پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کی کیا تعلیم ہے، وہ کیا کہتا ہے اللہ ہمیں، اس بھی پیروی کریں۔ ان کے اجلاسوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں یہ صرف تمہارے لیے ہوتی ہیں، تم ایسے کرو، یہ خود نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔